یہ روایتی اصول محدثین کے اوپر ضعیف ہے۔ محمد بن اجلان راوی اس میں مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور دوسری سند تو ویسے ہی منقطع ہے، مرسل ہے۔ یہ دونوں اسناد کے اوپر شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی نے مکمل بحث کی ہوئی ہے، ان کے مقالات چھپے ہوئے ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں جو حدیث ہے فضائل اور سیرت کی کتابوں میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے موجود ہیں، اور وہ واقعہ اور وہ حدیث بڑے بڑے اجلہ محدثین نے جس کو حسن قرار دیا ہے، مرزا جیلمی نے اپنے باب زبیر علی زئی کی اتباع میں اس کو ضعیف قرار دیا اور کہا کہ اس کی حافظ زبیر علی زئی صاحب نے تحقیق کی ہے، اور حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اس کو، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب پہلے تو ہم اس جو نا وہ واقعے کی طرف آئیں گے اور اس کی تخریج اور تحقیق کے حوالے سے، پھر انشاءاللہ اس پر اشکالات کے جوابات۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے محدث ہیں، امت کے ملہم ہیں، اس پر بخاری مسلم کی بحمد تعالیٰ احادیث موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ایک واضح واقعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اپنے دور خلافت میں آپ نے جب ایک لشکر مقام نہامند عراق کی طرف لڑنے کے لیے بھیجا، اور وہ لشکر جب مخالفین اور اپنے دشمنوں کے خلاف لڑ رہا تھا، دشمن ابھی پیچھے سے حملہ کرنے ہی والے تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ خطبہ دے رہے تھے کہ خطبے کے دوران آپ نے اچانک یہ لفظ بولے، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ کشف عطا فرمایا کہ آپ منبر پہ خطبے کے دوران بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے مقام نہامت میں لڑنے والے اس لشکر کا نقشہ دیکھا، اور فوراً آپ نے پکار کے کہا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، اے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ اور یہ آواز اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی مقام نہامت پر اس لشکر کو پہنچا دی، اور لشکر نے حضرت عمر کی آواز سن کے فوراً پہاڑ کی اوٹ لی اور اپنی جو پشت ہے پہاڑ کی طرف کی، دشمن کے مقابلے میں آئے، اور اللہ رب العزت نے دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کے اس لشکر کو فتح عطا فرما دی۔ یہ واقعہ اس طریقے سے، اور صحابہ کرام نے وہ وقت اور وہ جو معاملہ تھا اس کو نوٹ کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں، نوٹ کیا تو پتہ چلا کہ حضرت عمر نے جس وقت یا ساری الجبل کہا تھا، اس وقت اس طریقے سے دشمن حملہ کرنے والا تھا، اور یہ معاملہ سارا وہ پھر پورا اس میں بعد میں انہوں نے اس کو جانچ پڑتال کی تو وہ واقعہ بالکل واضح ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کشف کے ذریعے چیز دیکھی، اور حضرت عمر کی آواز سے پھر جو لشکر ساریہ تھا انہوں نے دشمن پر جو ہے وہ فتح حاصل کی۔ اب یہ واقعہ جو ہے وہ فضائل اور سیرت کی کتابوں میں حمد تعالیٰ بڑے بڑے چوٹی کے اجلہ محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ پہلے اس واقعے کے حوالے پیش کروں گا۔ یہ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل الصحابہ، اس میں صفحہ نمبر 355 پر رقم نمبر 355 پر، صفحہ نمبر 84 اور 85 پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں، اور نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں قال ابن عجلان وحدثنی ایاس بن معاویہ ابن قرہ بمثل ذالک، کہ ابن عجلان اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ واقعہ ایاس بن معاویہ بن قرہ نے ایسے ہی بیان کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل اس واقعے کو لے کے، اور یہ دوسرا حوالہ امام ابو بکر احمد ابن حسین البہقی المتوفہ 458 ہجری اپنی کتاب دلائل النبوہ و معرفت و احوال صاحب شریعہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 322 پر اس کو نقل کرتے ہیں۔ اور اس کا تیسرا حوالہ امام لالکائی اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، امام لالکائی المتوفہ 418 ہجری، انہوں نے اس واقعے کو اپنی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کی جلد 2 صفحہ نمبر 296 پہ نقل کیا۔ اور یہی واقعہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کتاب الاعتقاد، یہ الریاض سعودی عرب سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 281 پہ اس واقعے کو بیان کیا۔ اور اسی واقعے کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز صحابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 675 پہ ذکر فرمایا۔ اب اس واقعے کی تخریج میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور دیگر کتابوں میں بھی یہ واقعہ حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر اس کا 147 اس واقعے کو ذکر فرمایا، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی حوالہ جات موجود ہیں۔ اب یہ واقعہ حسن سند کے ساتھ بحمد تعالیٰ ان کتابوں میں موجود ہے جو سند کے ساتھ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس واقعے پر مرزا نے
جو اعتراض کیا ہے وہ اپنے بابے زبیر علی زئی کی اندھی تقلید میں یہ اعتراض کیا کہ اس میں ایک راوی ہے محمد بن عجلان، اور محمد بن عجلان جو ہے وہ راوی مدلس ہیں اور ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، لہذا مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے، تو یہ روایت ضعیف ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاصابہ جلد 1 صفحہ 675 پہ لکھتے ہیں وَهُوَ إِسْنَادٌ حَسَنٌ، کہ اس کی سند حسن ہے۔ اور یہ حافظ ابن کثیر ہیں، اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 7 صفحہ 147 پہ لکھتے ہیں وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ حَسَنٌ، کہ اس واقعے کی سند جید اور حسن ہے۔ اور یہ امام ابن حجر مکی حیتمی کی کتاب ہے الصواعق المحرقہ، اس کے صفحہ نمبر 60 پر لکھا کہ اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے۔ اور یہ جو میرے پاس نسخہ ہے سید ابراہیم کی تحقیق کے ساتھ دلائل النبوہ کا، اس کے محقق اور محشی بھی کہتے ہیں اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے۔ یہ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کا نسخہ ہے، یہ دارالحدیث القاہرہ مصر سے چھپا ہے۔ اس کے محقق سید عمران ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے۔ اور یہ میرے پاس الریاض سعودی عرب سے جو چھپی کتاب الاعتقاد، اس کے صفحہ نمبر 381 پہ جو محشی اور محقق ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے۔ اور اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے مرزا کے دوسرے آئنسٹائن اور بابا ناصر الدین البانی نے، کہا کہ اس واقعے کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ساریہ والا واقعہ ہے اس کی سند حسن ہے۔ اور البانی نے اس کو جو مشکات کی تخریج ہے اس میں جلد 3 صفحہ نمبر 1678 میں اس کو ذکر کیا اور اس کی سند کو حسن قرار دیا۔ اور بڑے بڑے اجلہ محدثین نے اس کی سند کو حسن لکھا ہے۔ اور یہ ابن تیمیہ کا فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 318 پہ ابن تیمیہ نے اسی واقعے کو نقل کیا اور کہا وَأَمَّا الْمُعْجِزَاتُ الَّتِي لِغَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ بَابِ الْكَشْفِ وَالْعِلْمِ، کہ غیر انبیاء کے جو کشف اور علم کے باب سے جو خارق عادات چیزیں ہیں فَمِثْلُ قول عمر فی قصۃ ساریہ، ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو قصہ ساریہ میں موجود ہے، یا ساریہ الجبل۔ بحمد تعالیٰ یہ حوالے اور یہ جو علماء کے اور غیر مقلدین اور وہابیوں کے پیشواؤں کے میں نے حوالے پیش کیے ہیں، ان سے بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ بالکل واقعہ اور قصہ سچا اور صحیح ہے۔ اور رہ گئی بات مرزا کی کہ مرزا کہتا ہے کہ جناب اس میں محمد بن عجلان راوی جو ہے وہ مدلس ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے، اور یہ بات اس نے کی ہے اپنے بابے زبیر علی زئی کی اندھی تقلید میں، جبکہ جن کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے مثلا دلائل النبوہ امام بہقی کی، اس میں بھی امام بہقی نے واقعہ نقل کیا اور نیچے لکھا قال ابن عجلان وحدثنا ایاس بن معاویہ ابن قرہ بذالک، ابن عجلان خود بیان کر رہے ہیں کہ مجھے میرے استاذ ایاس بن معاویہ بن قرہ نے یہ واقعہ ایسے ہی بیان کیا ہے، حدثنی کی اور سما کی تصریح بیان کر دی۔ دلائل النبوہ میں بھی سما کی تصریح موجود ہے، اور یہ امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ رقم نمبر 355 صفحہ نمبر 85 پر لکھا ہے کہ قال ابن عجلان وحدثنی ایاس بن معاویہ بن قرہ بمثل ذالک، وہاں بھی سما کی تصریح موجود ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے امام ہبت اللہ لالکائی کی، اس میں بھی سما کی تصریح موجود ہے، اور یہ کتاب الاعتقاد ہے، اس میں بھی صفحہ 381 پہ سما کی تصریح موجود ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ یہ جو محمد بن عجلان ہیں ان کے استاذ ہیں ایاس بن معاویہ بن قرہ، اور ایاس بن معاویہ بن قرہ یہ شاگرد ہیں نافع کے، اور نافع حدیث بیان کریں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، لہذا یہ سند بالکل جو ہے متصل سند ہے۔ اور زبیر علی زئی کا یہ کہنا کہ اس میں انقطاع اور یہ روایت منقطع ہے، اور اس کی اندھی تقلید میں مرزا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ منقطع روایت ہے اور اس میں سما کی تصریح نہیں ان کے ساتھ ہے، یہ بالکل اس کی اندھا دھند پیروی کر رہا ہے اور اندھی تقلید کر رہا ہے، جبکہ دلائل اور حقائق بالکل واضح ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو واقعہ قصہ ساریہ والا بالکل یہ حسن سند کے ساتھ موجود ہے۔ اجلہ محدثین نے امام ابن عسقلانی نے اور حافظ ابن کثیر نے اور ابن تیمیہ تک نے مانا ہے کہ یہ واقعہ ٹھیک ہے، اور البانی اس کو حسن قرار دے رہا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، یا ساریۃ الجبل والی روایت بلحاظ سند کیسی ہے؟ یہ روایت دلائل النبوہ بہقی وغیرہ کے اندر حسن سند کے ساتھ آتی ہے۔ بعض اہل علم کو اس میں یہ ایک شبہ واقع ہوا ہے کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد بن عجلان نافع سے اور وہ ایاس بن قرہ بن معاویہ سے، وہ ابن عمر سے بیان کرتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔